ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بکرۃ وأصیلا، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة۔ محترم حضرات، اس حقیر سراپا تفسیر نے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں میں پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک خاص پہچان دن رات میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ جو انسان پر لازم ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں۔ اب آپ کے اہمیت سے متعلق چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ نماز گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جیسے پانی گندگی کو دھو دیتا ہے۔ پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ بدن اور کپڑوں پر لگے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح پانی کے استعمال سے بدن اور کپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اس طرح نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز کے چھوٹنے پر جان و مال کے لٹ جانے سے بھی زیادہ غم ہونا چاہیے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسے چھوڑنا اور ادا نہ کرنا بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ جتنا افسوس مال و دولت کے چھن جانے پر ہوتا ہے، اتنا ہی افسوس اور غم نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ غم اور افسوس ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ صرف ایک نماز چھوڑنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ تو جو لوگ نماز چھوڑنے کے عادی ہیں ان کے لیے تو یہ وعید اور بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت نماز پڑھنا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو تو پھر کوئی غم اور پریشانی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ہر پریشانی کے وقت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی سخت کام پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت کام پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کی مغفرت فرمائے چاہے تو عذاب دیں۔ حاضرین مجلس، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، اس لیے
نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد